الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ صحیح سے بیٹھ جائیں، مسجد کو مسجد بنائیں، پلیٹ فارم نہ بنائیں. کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے. پہلے ترتیب سے بیٹھ جائیں، اس کے بعد میں جو آئیں اس کے بعد پیچھے بیٹھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کی خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا. برادران اسلام، ہم اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہم جس ایام سے گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت ہی بابرکت ہے. اس مہینے میں صحابہ کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کثرت سے کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے. پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بتلایا گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، اور بابرکت ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر فضیلت اہمیت ہونے کے اعتبار سے یہ مہینہ اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت و فضیلت کا حامل ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جہنمیوں کو، بہت سارے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے اور جنت میں جگہ دیتا ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جو سرکش شیاطین ہیں، یعنی جو بڑے شیطان ہیں، ان کو اللہ رب العالمین قید کر لیتا ہے. اسی طریقے سے اس
مہینے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بتلاتے ہوئے ایک بات یہ بتلائے گی کہ اگر کوئی آدمی تراویح کا جو ہے اہتمام کرتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے تراویح کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، یعنی امام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی تراویح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو پچھلے خطبے جمعہ کے اندر بتلایا گیا کہ اگر آدمی نماز ادا کرتا ہے تراویح کی تو پوری رات کے قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے اگر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت یعنی عورتیں بھی اگر جماعت کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کرتی ہیں تو ان کو بھی یہی ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر کوئی نیت کے ساتھ، دل میں خلوص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ تراویح کا نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ کو، پچھلے جو چھوٹے گناہ ہیں، معاف کر دیتا ہے۔ آئیے اس جمعہ کے اندر، اس خطبے کے اندر وہ تمام باتیں بتلائی جائیں گی کہ تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، لیکن جو تراویح کی نماز پڑھاتا ہے یعنی جو اہل علم ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی جب تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں تو اس میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ترتیب سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قرآن کا پڑھے ہوا ہے، وہ قرآن کا پڑھنا جانتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن، جس دن آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک عمل کا وہ محتاج ہوگا، وہ سوچے گا کہ اگر میں نے دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین میری گناہ کو معاف کر سکتا ہے، میری مغفرت کر سکتا ہے، اس دن اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کیے ہوا ہے تو یہ قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گی۔ وہ تمام باتیں انشاءاللہ اس خطبے کے اندر بیان کی جائیں گی۔ تو ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو بہت ہی بابرکت ہے، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ ہر عمل آدمی کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہر طرح کی نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اجر دیتا ہے، اس کو ثواب دیتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جس میں آدمی روزے کا اہتمام کرتا ہے، یہ اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنے بندے کو اس کا اجر دوں گا، اور جو اس کا اجر ہے اس سے کئی گنا زیادہ اجر دوں گا۔ تو اس مہینے میں اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو یہ کیا اہمیت ہے قیامت کے دن۔ یہ دونوں، جو روزہ کا اہتمام جس نے کیا ہے، قرآن کی تلاوت جس نے کی ہے، وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ روزہ اور قرآن حاضر ہوں گے اور کہیں گے، اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ حدیث ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور رمضان کے روزے یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین، یہ فلاں بندہ جس نے دن کی شدت میں، دھوپ میں روزہ رکھا اور تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اس کو پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، شہوت اٹھی تھی، لیکن اس نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا اور تجھے خوش کرنے کی کوشش کی۔ اے اللہ رب العالمین، اس بندے کے حق میں، اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ یہ روزہ رکھنے والے کی اہمیت و فضیلت ہے، یہ روزہ داروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم پر غور کرتا ہے، تو یہ قرآن بھی جا کر کے قیامت کے دن، جس دن ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کو لے کر کے پریشان ہوگا، اب
اپنی مغفرت کرانا چاہتا ہوگا، اپنے اعمال کے حساب سے وہ پریشان ہوگا، اس دن قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا کہ اللہ رب العالمین یہ فلاں بندہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس نے قرآن کو پڑھا اور تیرے کلام کو سمجھا، اے اللہ رب العالمین تو اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ یہ اہمیت و فضیلت ہے قرآن کے پڑھنے والے کی، اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کے حق میں یہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں یہیں سے قرآن کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتلانا چاہتا ہوں، اور جو قرآن کے پڑھنا جانتے ہیں، یعنی علم دین کو جو سیکھے ہوئے ہیں، علم دین جو جانتے ہیں، جو دین ہم لوگوں کے مابین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی تعلیمات کو جو جانتے ہیں، ان کے بارے میں میں ساری باتیں بتلاؤں گا، اور ان کی کیا اہمیت و فضیلت ہے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، وہ تمام باتیں انشاءاللہ اس خطبے کے اندر ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ یہاں حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، یہاں حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے، عہدہ ہے، یہاں حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے، جس کے پاس دنیا کی تمام آشائشیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ یہ قرآن کی اہمیت و فضیلت ہے، قرآن کے پڑھنے والے کی اہمیت و فضیلت ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اس پر دھیان دینا ہوگا۔ اگر ہم آج دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھرانے کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو 90% لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، حدیث کیا ہے، نبی کے فرمودات کیا ہیں، اللہ کے فرمان کیا ہیں، نہیں پتا ہے۔ ہم اور آپ کو اس پر کام کرنا ہوگا، ہم اور آپ کو اس پر دھیان دینا ہوگا۔ بھلا بتائیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمیں ہی اسلام کے بارے میں تمام باتیں نہیں پتا ہوں گی، دین کی وہ تعلیمات اگر ہمیں نہیں پتا ہوں گے، تو ہم بذات خود نہ تو دین پر عمل کر سکیں گے، نہ تو دوسروں کو بتلا سکیں گے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو اس پر دھیان دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو عالم دین ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں، کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والے کون ہیں؟ عالم دین ہیں، علماء ہیں، جو علم سیکھے ہوئے ہیں، دین کے رہبر ہیں، دین کے سرمایہ ہیں، ان کو کہا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو یہ جو عالم دین ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بیچارے قرآن کو سیکھ لیے، حدیث کو پڑھنا جان گئے۔ اگر آپ دیکھیں اس لاک ڈاؤن کے اندر جو 1 سال سے چل رہا ہے، اگر کوئی طبقہ سب سے زیادہ پریشان حال ہوا تو کون؟ عالم دین تھے، جو قرآن کے پڑھنے والے تھے، حدیث کے پڑھنے والے تھے، جو مدارس میں پڑھاتے تھے، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کراتے تھے، وہ سب سے زیادہ پریشان ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوا، مدرسے بند کر دیے گئے، مسجدیں بند کر دی گئی، تو جو متولی تھے، جو مدارس چلاتے تھے یا جو مسجد کے ذمہ دار تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، وہ کہا ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں، تمہارا گھر کیسے چلے گا، تمہاری روزی روٹی کہاں سے آئے گی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بھلا بتائیے، یہ عالم دین
دین جو ہے، جو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، کونے کونے تک اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں، اگر ہم ان کی ذمہ داری نہیں لیں گے، اگر ہم ان کی جو خرچے کو نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ اس لاک ڈاؤن کے اندر بیچارے کتنے ایسے عالموں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری نظر کے سامنے میں شاہد ہوں کہ وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مدرسہ بند ہو گیا، جس کی بنا پر ہمارے خاندان کے لوگ، ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہمارے آل اولاد کو کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ لوگ ہمیں چندہ دیں۔ بھلا بتائیے، یہ دین کے رکھوالے ہیں، یہ دین کی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے والے ہیں، اگر یہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے تو بھلا بتائیے اس قوم کا بھلا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ضرورت ہے عالم دین کی عزت کرنے کی، ان کا جو ہے خیال کرنے کا۔ اگر کوئی آدمی خطبہ دیتا ہے، نماز تراویح پڑھاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے، تو اس کا جو حق ہے اس کو سب سے پہلے دیا جائے۔ یہاں مسجد کے اندر 15-17 روزہ ہو گیا، تراویح ہو گئی، روز اعلان کیا جاتا ہے یا ہفتے میں 15 دن پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز جو پڑھا رہے ہیں ان کو دے دیا جائے، ان کا جو حق ہے ان کو ادا کر دیا جائے، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں پڑتی۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی مزدور آدمی مزدوری کرتا ہے، کسی کے یہاں کام کرتا ہے، تو اس کی سیلری، اس کی جو تنخواہ ہے، اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن ایک عالم دین جو قرآن پڑھاتا ہے، تراویح کی نماز پڑھاتا ہے، اس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ اس کی تنخواہ دے دی جائے، اس کا جو حق ہے، وہ جو محنت کرتا ہے اس کا حق ہے، اس کو دے دیا جائے، لیکن ہمارے کانوں پر جو تک نہیں پڑتی۔ اگر وہی چیز کہیں ناچ گانا ہوتا، کہیں بجانے ہوتے، ڈھول تاشا ہوتا، عیاشی کے کام ہوتے، تو ہم مسلمان جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب سے پہلا ہمارا نام ہوتا کہ ہم نے اتنا چندہ دیا یا ہم نے اتنا زیادہ روپیہ دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں جو زبان نصیب ہوئی ہے، ہم جو پستی میں چلے گئے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے عالم دین کی عزت نہیں کی، ہم نے عالم دین کے جو عزت تھی اس کو داغدار کیا، ہم ان کی عزت بالکل نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر کوئی قوم تباہ ہے تو کون ہے؟ وہ مسلمان قوم ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ عالم دین کی عزت نہیں کریں گے، وہ عالم دین جو آپ کو ایک ایک باتیں بتلاتا ہے کہ آپ قرآن اس طریقے سے پڑھیے، نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے، اس کام کو کریں گے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، اس کام سے آپ بچیں گے تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے تو وہ عالم دین آپ کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ برادران اسلام، عالم دین کی کوئی عزت اوقات نہیں ہے۔ بھلا بتائیے، آج کے زمانے میں 5000 7000 میں کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں چل سکتا۔ لیکن عالم دین کی یہ تنخواہ ہوتی ہے جو قرآن پڑھاتا ہے، یسن القرآن پڑھاتا ہے، چمن اسلام کی تعلیمات دیتا ہے، ان کو 7000 8000 روپے کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور اگر وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھا سکوں گا تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ 2000 بڑھا کر کے میں آپ کو کہیں گے آپ چلے جائیے، آپ کو اگر اس سے کہیں کم ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے تو وہاں چلے جائیے، لیکن ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، ہمارے گھروں کے اندر لوگ عالم دین نہیں بننا چاہتے، قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، حدیث کی تعلیمات نہیں پڑھنا چاہتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے عالم دین سیکھ لیا، اگر ہم نے قرآن کا پڑھنا سیکھ لیا تو اس میں میری زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزر سکے گی۔ آج جو ہے عالم دین کو، جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ان کو لوگ اپنی بیٹی دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن تو پڑھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے
آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کوئی بزنس ہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے تب وہ راضی ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو آپ کی نکاح میں دے. یہ اوقات ہے ایک عالم دین کی اس معاشرے کے اندر, اس قبیلے کے اندر. میرے مسلمان بھائیوں, ہم اور آپ کو دھیان دینا ہوگا. اگر ہم نے ان کی قربانیوں کو ضائع کر دیا, وہ قربانیاں کہ جب ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے آرام سے جو ہے کھانا کھاتے ہیں, تو وہ دین کے رہبر, وہ دین کے سیکھنے والے اپنے ہاسٹل میں بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں, وہ حدیث یاد کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور ہاسٹل کے اندر جو پڑھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ وہاں کھانے اتنے اچھے نہیں ملتے. لیکن اگر ہم نے ان کی قربانیوں کو یوں ضائع کر دی تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے سوال کرے گا, اور ہم اور آپ کیا جواب دیں گے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کے حق کو فراموش نہ کریں, ان کی حق تلفی نہ کریں. اگر وہ عزت کے لائق ہے تو ان کو عزت دیں, ان کے علم کی قدر کریں, ان کی عزت کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ بیان فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, جو عالم دین ہیں, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نبی جو ایک نبی ہوتا ہے اور بہت سارے نبی, یہ نبی کا جمع ہے, یعنی انبیاء کے وارث علماء ہیں. وارث کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم اور آپ کے والد محترم ہیں, یعنی ہم اور آپ کے جو بڑے ہیں, وہ دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو وراثت میں کیا چھوڑ کر کے جاتے ہیں؟ مال و دولت, جو ہے کھیتی باڑی, یہ وراثت میں چھوڑ کر کے جاتے ہیں. لیکن انبیاء اس دنیا کے اندر کیا چھوڑ کر کے گئے؟ یہ جو دین ہے, دین کا جو کام ہے, اللہ کا جو فرمان ہے, یہ چھوڑ کر کے گئے. اور علماء اسی کے وارث ہیں, یعنی جو کام ادھورا رہ گیا ہے, جو دین پیچھے رہ گیا ہے, اس کام کو کون بڑھائے گا؟ یہ عالم دین بڑھائیں گے. یہ علماء کی اہمیت و فضیلت ہے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی یہ بھی بتلایا گیا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ ہر آدمی پر, ہر مسلمان پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اسی طریقے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ علم کو سیکھو, علم دین کو سیکھو, اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارا لڑکا LKG میں پڑھ رہا ہے, UKG میں پڑھ رہا ہے, اور اگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ پہلا کلمہ کیا ہے تو وہ نہیں پتا. وہ نہیں پتا ہے کہ پہلا کلمہ کیا ہے, اللہ کے نبی کا کیا نام ہے یہ نہیں پتا, قرآن کتنے سال میں نازل کیا گیا یہ نہیں پتا, اللہ رب العالمین کے کتنے اسماء و صفات ہیں یہ نہیں پتا ہے. مائی نیم از فلاں یہ پتا ہے, ٹھیک ہے انگلش بولیے, LKG پڑھائیے, UKG, لیکن پہلا جو علمی جو چیز ہے, بنیادی چیز, وہ قرآن کا پڑھنا آنا چاہیے. پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انگلش بولے, بہت تیز بولے, عربی بولے, انگلش بولے, نیپالی بولے, سارا کچھ بولے, لیکن سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ پہلا کلمہ طیب آنا چاہیے, قرآن کا پڑھنا آنا چاہیے. وہ نہیں پتا ہے. ہمارا لڑکا انجینئر بنے گا, ہمارا لڑکا ڈاکٹر بنے گا, تبھی فیوچر ہے. ارے دنیا یہ فانی ہے, دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. آخرت کے دن فرشتے جو ہے جب قبر میں آئیں گے تو انگلش میں وہاں سوال نہیں ہوگا, عربی میں سوال ہوگا. عربی میں فرشتے سوال کریں گے, من ربکا, تمہارا رب کون ہے؟ تو کہو گے میں انگلش جانتا ہوں. یہ اس لیے ضروری ہے, عربی کا پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. عربی پڑھ لیجئے, اس کے بعد آپ جائیے. دنیا کی زندگی اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو آج کے زمانے میں خاص طور سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کو پڑھ کر کے یا علم دین کو پڑھ کر کے دنیا گزار لوں تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ زندگی جو ہے ابھی آج کے دور میں ماڈرن ہو گیا ہے. آپ کو انگلش بھی آنا چاہیے, عربی بھی آنا چاہیے, سائنس بھی آپ کو آنا چاہیے, تب آپ دنیا میں ترقی کر پائیں گے. لیکن جو بنیادی چیز ہے سب سے پہلے قرآن کا پڑھنا. آپ سوچیں, خود سوچیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کا پڑھنا نہیں جانتے ہیں, جو کہ قرآن ہمارے ہی لیے آیا ہے, تو کتنی شرم کی بات ہے, کتنی عار کی بات ہے. اس لیے سب سے پہلے قرآن کا جاننا ضروری ہے, قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. اور ایک چیز اور, اگر ہم دیکھیں گے
کہ جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں، وہ ان کی عزت تو دنیا کے اندر لوگ جو ہے عزت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر ہے، وہ علاج کرتا ہے، انجیکشن وغیرہ لگاتا ہے، تو کوئی آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ وہ جو اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجیکشن دوا وغیرہ بتائے گا۔ کسی بھی انجینئر ہے تو انجینئر کے پاس جائے، گھر وغیرہ کا دیکھنا ہے، یا کسی اور چیز میں اگر وہ مہارت رکھتا ہے تو لوگ مشورہ یہ دیں گے کہ آپ ان کے پاس جائیے۔ لیکن اگر دین کا معاملہ آتا ہے، حدیث کا معاملہ آتا ہے، کوئی مسئلہ استنباط ہوتا ہے تو اس میں سب لوگ مفتی بن جاتے ہیں، سب کے پاس مسئلہ ہوتا ہے، سب کا فتویٰ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز، فرض کی نماز کتنی ہے تو کوئی کہے گا 4 رکعت، کوئی کہے گا ہمارے یہاں 6 ہے، کوئی کہے گا ہمارے یہاں 8، مطلب ہر مسئلے کا فتویٰ ہے بغیر جانے بوجھے۔ ڈاکٹر اگر اسپیشلسٹ ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے اگر کوئی مریض ہے، ہر معاملے میں معاملہ جو ہے کلیئر ہے۔ لیکن اگر دین کا معاملہ آ جائے تو ہر کوئی مفتی بنا رہتا ہے۔ نماز وتر کی نماز اس طریقے سے ہوگی، فرض کے نماز میں تکبیر اس طریقے سے کہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو اہل ذکر جو جاننے والے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں تو اہل علم سے آپ سوال کرو کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، وہ اہل علم بتلائیں گے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ لیکن معاملہ تو یہاں بالکل برعکس ہے، یہاں سے ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے، کلمہ طیبہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کب ہوئی پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی یہ کچھ نہیں پتا ہے، معراج پر کب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں پتا، لیکن فتویٰ سب سے پہلے دینا ہے دین کے معاملے میں۔ ارے میرے بھائی، سب سے زیادہ جس چیز میں ہمیں احتیاط کرنی ہے وہ دین میں کرنی ہے۔ اگر کوئی آدمی غلط کام کر دیتا ہے ایک بغیر جانے بوجھے تو اس کا گناہ زندگی بھر اس کو ملتا رہے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز وہ مسلسل پڑھتا ہے، پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، لیکن کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، یعنی جو طریقہ حدیث کے اندر نماز پڑھنے کا، ان کوتاہیوں کی وجہ سے وہ پوری زندگی گناہ کرتا ہے، یعنی نماز تو پڑھتا ہے لیکن کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو یہ دین کا معاملہ ہے، دین میں تو ہم اور آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے جس سے غلط ہو جائے، جس سے کوئی معاملہ خراب ہو جائے، لیکن اس میں ہر کوئی فتویٰ دینے لگتا ہے۔ تو اس سے ہم اور آپ کو گریز کرنا چاہیے، اہل علم جو ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی وقار کو سمجھنی چاہیے، اور جن کا حق ہے، جیسے مثال کے طور پر اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو آدمی تراویح کی نماز پڑھاتا ہے اس کا جو حق ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز تراویح پڑھتے ہیں وہی لوگ ان کو روپیہ پیسہ دیں گے جو ان کا حق، ایسا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ حقدار ہے جو نماز پڑھاتا ہے، سب کو مل کر کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے اس کا جو حق ہوتا ہے اس کو روپیہ پیسہ دینا چاہیے۔ یہ جو تراویح پڑھتے ہیں ان کا صرف حق نہیں ہے، یہ سب مسلمان بھائیوں کو مل کر کے اور اچھی قیمت دینی چاہیے، کیونکہ قرآن پڑھاتا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہ کر کے بھی اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر جتنا ہو پاتا ہے ہم سے، جتنا ہمارے اندر استطاعت ہے، جتنی طاقت رکھتے ہیں، کم از کم اس کو اتنا روپیہ دیں تاکہ وہ مطمئن ہو اور اس کی حوصلہ افزائی ہو، اور آگے وہ سوچے چل کر کے کہ ہاں انشاءاللہ اگلے سال بھی میں نماز تراویح پڑھاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا حق مان لیں، بہت دیکھا جاتا ہے بہت لوگوں کا حق ہی مان لیں، بیچارہ پورے رمضان نماز پڑھاتا ہے، خطبہ بھی دیتا ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھاتا ہے، آخری عید کے دن پتہ لگا اس کو کچھ روپیہ ہی نہیں ملا۔ وہ بیچارہ کیسے جا کر کے وہ اگلے سال آپ نماز پڑھائے گا، نماز تراویح کیسے پڑھائے گا؟ تو ان سب چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کا حق ہوتا ہے بلکہ اس کے حق سے زیادہ دینا چاہیے۔ اور جو عالم دین ہے مکتب کے اندر پڑھاتے ہیں یا مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں ان کا بھی جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اگر ہم نے ان کا اہتمام نہیں کیا، اگر ہم نے ان کا خیال نہیں کیا تو غیر مسلم جو کفار ان کا اہتمام وہ خیال کریں گے؟ نہیں، ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں اور ان کی قربانیوں کو یوں ضائع نہ کریں۔ ان کی جو قربانیاں ہیں، انہوں نے جو علم دین سیکھا ہے، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ جو ہے علم دین کا کام کریں، لوگوں تک دین کی باتوں کو پہنچائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت و فضیلت سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہمارے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو حافظ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسی طریقے سے تراویح یعنی قیام اللیل کی نماز کو پڑھاتا ہے، اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے اور قبیلے کے اندر جو بیچارے علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں، ان کے تئیں لوگوں کے دل کے اندر عزت جو ہے جگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے عالموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہمارے مدرسوں کے اندر، مکتبوں کے اندر جو بیچارے علماء کرام اس دنیا کے اندر جو علم دین سکھلا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف